بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوائے شافی، ترجمہ الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی۔ مصنف شیخ الاسلام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ، 691 ہجری تا 751 ہجری۔ مترجم ابوالعلا محمد اسماعیل گودھروی، المتوفی 1383 ہجری۔ تصحیح و تحقیق مولانا سید عبدالقدوس ہاشمی، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان۔ فصل 93، التتیم، محبت کا آخری درجہ۔ اس کے بعد محبت کا وہ درجہ ہے جسے التتیم کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ محب اپنے محبوب کی عبادت و پرستش کرنے لگ جائے۔ عرب کے محاورے کے مطابق انسان جب کسی کی عبادت کرنے لگے تو کہتے ہیں تیمہ الحب، محبت نے اس کو عبد یعنی غلام بنا دیا، اور یہ جملہ بھی اس معنی میں ہے تیم اللہ یعنی عبداللہ۔ تعبد و عبادت کی یہ حقیقت کہ محب اپنے محبوب کے سامنے انتہا درجے کا خضوع و خاکساری ظاہر کرے اور اس کے سامنے اپنے کو انتہائی ذلیل و بے توقیر بنا لے۔ اسی محاورے میں عرب کا یہ قول ہے طریق المعبد، روندا ہوا راستہ، یعنی وہ راستہ جسے مدتوں روند کر ذلیل اور پامال کیا گیا ہو۔ پس عبد اور بندہ وہ ہے جسے محبت نے محبوب کے سامنے خاضع اور سرنگوں کر دیا ہو، اور یہی وجہ ہے کہ بندے کے تمام مقامات و حالات میں عبودیت سب سے اشرف و اعلیٰ مقام ہے۔ سلوک کی راہ میں تعبد سے بڑھ کر کوئی شریف ترین منزل نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اکرم الخلائق، محبوب ترین بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اہم سے اہم مقام میں بھی وصف تعبد کے ساتھ یاد فرمایا، اور مقام دعوت، مقام تحدی بالنبوہ اور مقام معراج میں بھی وصف عبودیت سے یاد فرمایا۔ وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، الجن 19۔ اور ہوا یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کھڑا ہوا تو جن اس پر غول کے غول جھکے پڑتے تھے۔ یہ مقام دعوت ہے۔ مقام تحدی بالنبوہ کے موقع پر ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، البقرہ 23۔ اگر تمہیں اس کلام کی صداقت میں کوئی شبہ ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو ایسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ مقام اسراء والمعراج کے موقع پر فرمایا گیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بنی اسرائیل 1۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، اور شفاعت کی ایک حدیث میں وارد ہے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ ایسا عبد ہے جس کے تمام اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام شفاعت کمال عبودیت اور کمال مغفرت کے ذریعے سے حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اور محبت کی تمام انواع و اقسام میں عبادت ایک کامل ترین نوع اور اکمل ترین قسم ہے۔ عبادت میں انتہائی خضوع و خشوع اور خاکساری ہوا کرتی ہے۔ اسلام کی اصل حقیقت یہی ہے، اور حقیقتاً ملت ابراہیمی کی بھی، جس سے بجز ہی نفس کے کوئی روگردانی نہیں کر سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، بقرہ 130۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے وہی منہ پھیر سکتا ہے جس کی اپنی عقل ماری گئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ شرک کے سوا وہ دوسرے گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اصل شرک یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی اور کو شریک کیا جائے۔ ارشاد ربانی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ،
البقرہ 165۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک بناتے ہیں، جن سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے۔ البتہ جو لوگ ایماندار ہیں انہیں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ خبر دیتا ہے کہ بعض لوگ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہ خبر دی گئی ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی ذات سے انتہائی درجے کی محبت رکھتے ہیں، ایسی محبت کہ یہ مانند و مثیل بنانے والے اور اپنی مانند و مثیل سے رکھتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ آیت کے یہ معنی کہ مانند و مثیل گرداننے والے جس قدر اللہ سے محبت رکھتے ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ مانند و مثیل گرداننے والے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے مانند و مثیل کو اس محبت میں شریک کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت کمزور ہو جاتی ہے، اور موحدین اللہ تعالیٰ کی محبت میں مخلص ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مشرک لوگ اپنی محبت میں رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک گردانتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور مانند و مثیل بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ مخلوق خالص اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، کسی دوسرے سے محبت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے سخت ناراض ہوتا ہے جو کسی اور کو اپنا ولی، مددگار، شفیع اور سفارشی بناتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان ہر دو چیزوں کے ساتھ ہی ساتھ اور کبھی علیحدہ علیحدہ بیان کر کے اپنی ناراضگی اور خفگی کا اظہار کرتا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ۔ یونس 3۔ بلا شبہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ مزید ارشاد فرمایا، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ السجدہ 4۔ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہیں 6 دن کے اندر پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حمایتی ہے نہ سفارشی، کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ الانعام 51۔ اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جنہوں نے اپنے پروردگار کے حضور میں جمع ہونے کا خوف دل میں رکھا، نہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہے نہ سفارشی، کیا عجب ہے کہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون قل للہ الشفاعۃ جمیعا۔ زمر 43۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ کہہ دو اگرچہ وہ کسی چیز کا اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ سمجھتے ہوں، کہہ دو ساری سفارشیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ الجاسیہ 10۔ ان کے پیچھے جہنم ہے، نہ ان کی کمائی اس سے انہیں بچا سکے گی اور نہ وہ معبود جنہیں اللہ کے سوا انہوں نے حمایتی بنا رکھا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ صرف اپنے رب کو اپنا ولی اور دوست بنانے والا اگر کسی اور کو اپنا ولی، مددگار، دوست اور شفاعتی اور سفارشی بناتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بناتا ہے، اور مومنین و صالحین کے ساتھ اپنا رشتہ موالات و محبت جوڑتا اور استوار کرتا ہے۔ یہ مومنین اللہ کی راہ میں اس کے ولی اور مددگار ہوتے ہیں۔ یہ موالات و محبت اور چیز ہے، بخلاف اس صورت کے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی اور دوست بنائے، یہ دوسری چیز ہے۔ یہ اور رنگ ہے اور وہ دوسرا رنگ۔
شفاعت شرکیہ اور رنگ ہے، اور شفاعت حقہ کا جس سے توحید وابستہ ہوتی ہے دوسرا رنگ ہے۔ اہل شرک اور اہل توحید کی تفریق کا یہی مقام ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ مقصد یہ ہے کہ حقیقت عبودیت اور عبودیت کے موجبات محبت اور لوازمات محبت میں کسی کو شریک بنا لینے کے بعد خالص نہیں رہ سکتے، بخلاف اس کے اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کی جائے تو یہ محبت لوازمات عبودیت اور موجبات عبودیت میں سے ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور ایسی محبت کرنا کہ اپنی جان و مال، آباء و اجداد اور اولاد سے بھی زیادہ ہو۔ ان تمام کی محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مقدم سمجھنا عین تکمیل ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی محبت کیے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے معنی میں ہے۔ یہی حکم ہے ہر اس محبت کا جو للہ فی اللہ ہو۔ صحیحین میں ہے ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، صحیح بخاری۔ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پائے گا۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ملاحظہ ہو۔ لا یجد عبد طعم الایمان الا من کان فی قلبہ 3 خصائل، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، وان یکرہ ان یرجع الی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یقذف فی النار، صحیح مسلم۔ بندہ ایمان کا مزہ نہیں پاتا جب تک کہ اس کے قلب میں 3 خصلتیں موجود نہ ہوں۔ اللہ اور اللہ کا رسول اسے تمام سے زیادہ محبوب ہو، اور یہ کہ وہ کسی سے محبت رکھے تو صرف اللہ کے لیے رکھے، اور یہ کہ جس کفر سے اللہ تعالیٰ نے اسے نکالا ہے اس کی طرف پھر لوٹنے کو وہ ایسا برا سمجھے جس طرح کہ وہ آگ میں ڈالا جائے اور اس کو برا سمجھے۔ سنن کی ایک حدیث میں ہے من احب للہ و ابغض للہ و آطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی، اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک دیا، تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے تحاب الرجلین فی اللہ الا کانا افضلہما اشدہما حبا لصاحبہ۔ جو 2 آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، ان میں افضل آدمی وہ ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ یہ محبت تو محبت الہی کے لوازم و موجبات میں سے ہے، اور جس قدر بھی یہ محبت قوی اور زیادہ ہوگی اسی قدر محبت الہی کی جڑیں قوی اور مضبوط ہوں گی۔ فصل 94 محبت کی اقسام۔ محبت کی 4 قسمیں ہیں جن کے مابین فرق و امتیاز واجب اور ضروری ہے۔ جو لوگ اس راہ میں بھٹک جاتے ہیں وہ ان اقسام محبت کے مابین تمیز و تفریق نہ کرنے کے سبب ہی سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اول، اللہ سے محبت کرنا۔ صرف اللہ تعالیٰ سے محبت عذاب الہی سے نجات پانے اور ثواب آخرت سے فائز المرام ہونے کے لیے کافی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت تو مشرک، کافر، صلیب پرست اور یہودی بھی رکھتے ہیں۔ دوم، جو کچھ اللہ کو پسند ہے اس سے محبت کرنا، یہی محبت انسان کو اسلام میں داخل کرتی ہے اور کفر سے نجات دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا دوست وہی ہے جس میں یہ محبت زیادہ پائیدار اور زیادہ شدید ہو۔ سوم، الحب للہ والحب فی اللہ، یعنی جو محبت صرف اللہ کے لیے اور اللہ کی راہ میں ہو۔ یہ محبت اس امر کو لازم اور واجب کر دیتی ہے کہ بندہ ہر اس شے سے محبت کرے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ یہ محبت بھی اس وقت صحیح ہے جب بندہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اور اللہ کی راہ میں محبت کرے۔ چہارم، ایسی محبت کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ کسی دوسرے سے بھی کی جائے،
یہ مشرکانہ اور شرکیہ محبت ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور سے محبت کرتا ہے، وہ محبت اللہ کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے دین کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو اس کا شریک و سہیم بنا رہا ہے۔ مشرک اللہ تعالیٰ سے اسی قسم کی محبت کیا کرتے ہیں۔ محبت کی ایک پانچویں قسم بھی ہے جس سے ہمیں بحث نہیں، اور وہ طبعی محبت ہے۔ اس محبت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طبعی مقتضیات سے ہیں۔ مثلاً پیاسا آدمی پانی سے محبت کرتا ہے، بھوکا روٹی سے، ایک شخص نیند سے، اور کوئی اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت مذموم نہیں بشرطے کہ اسے ذکر خداوندی سے غافل اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھٹکا کر اپنے میں الجھا نہ لے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، المنافقون 9۔ مسلمانوں، تم کو نہ تمہارے مال یاد خدا سے غافل بنا دے، نہ تمہاری اولاد۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، النور 37۔ وہ لوگ جنہیں اللہ کی یاد سے نہ تجارت روکتی ہے اور نہ خرید و فروخت۔ فصل 95، خلت، محبت کا بلند ترین مقام۔ اس کے بعد خلا کا درجہ ہے۔ خلت کمال محبت کا نام ہے۔ اس میں قلب کے اندر محبوب کی محبت کے سوا کسی کی محبت نہیں ہوا کرتی۔ محبوب کی محبت کے سوا قلب میں کسی کی محبت کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ خلت ایک ایسا منصب ہے جو کسی قسم کی شرکت کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ منصب صرف اللہ تعالیٰ کے دو خلیلوں ہی کے لیے مخصوص تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اس نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اور حدیث ہے، لو کنت متخذا من اہل الارض خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن صاحبکم خلیل اللہ، بخاری۔ اگر زمین والوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیل بناتا، لیکن تمہارا یہ دوست تو اللہ کا خلیل ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی ابرأ الی کل خلیل من خلعتہ، ابن ماجہ، میں اللہ کی خلت کی وجہ سے ہر دوسرے خلیل کی خلت سے پاک ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں لڑکے کی التجا کی کہ اے اللہ تو مجھے لڑکا دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں لڑکا دیا۔ اس لڑکے سے ان کو قلبی محبت ہو گئی اور قلب کا ایک گوشہ لڑکے کی محبت سے پر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کی یہ بات پسند نہ آئی۔ اسے گوارا نہ ہوا کہ میرے خلیل کے قلب میں میرے سوا کسی اور کو جگہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو میرے لیے ذبح کر دو۔ یہ حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیا گیا تھا تاکہ آپ کا پورا امتحان لیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کا ہرگز یہ مقصد نہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ذبح کر دیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب سے بچے کا تعلق منقطع کر دیا جائے اور آپ علیہ السلام کا قلب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہو جائے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے جب انشراح صدر کے ساتھ حکم الہی کی تعمیل کی اور بچے کی محبت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو مقدم رکھا تو اللہ تعالیٰ کا مقصد پورا ہو گیا اور بچے کو ذبح کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا اٹھا لیا گیا۔ اس عظیم الشان ذبیحے کے بدلے میں فدیہ مقرر ہوا، کیونکہ پروردگار عالم کبھی کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اسے سرے سے ختم نہیں کرتا، بلکہ اس کے کچھ حصے کو اٹھا دیتا ہے، کچھ کو باقی رکھا جاتا ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی اور چیز مقرر کر دی جاتی ہے، جیسا کہ اس عظیم الشان ذبیحے کے بدلے میں فدیہ مقرر کر دیا گیا۔
یا جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری کے وقت صدقہ دینا فرض کیا گیا۔ نوٹ: جیسا کہ سورہ مجادلہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ مسلمانوں، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی راز کھولو تو راز کھولنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو۔ پھر اس کی فرضیت کو اٹھا کر اسے مستحب کر دیا گیا، اور جیسا کہ 50 وقت کی نمازوں کے بدلے میں 5 وقت کی نمازیں باقی رکھی گئیں اور ان نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کا ہی باقی رکھا گیا۔ ایسا وہ کیوں کرتا ہے؟ خود فرماتا ہے، لا یبدل القول لدی 50 فی الفعل و 50 فی الاجر۔ میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، تو یہ نمازیں فعل و عمل کے لحاظ سے 5 ہیں، لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے 50 ہی ہیں۔